قرآن مجید کا اگر جیسے نمازوں کے ساتھ اگر ہم اپنے آپ کو عادت ڈال لیں، جیسے 3 دفعہ ہم نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نمازوں کو 3 دفعہ میں پڑھتے ہیں، ہم اگر ان تینوں نمازوں میں ان 3 کتابوں کو تقسیم کرتے ہیں، بس ایک نماز کے ساتھ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ایک نماز کے ساتھ ہم صحیفہ پڑھتے ہیں اور ایک نماز کے ساتھ نہج البلاغہ پڑھتے ہیں، ایک پیٹرن یہ ہے۔ دوسرا پیٹرن جو شاید نسبتاً زیادہ آپ لوگوں کے لیے قابل عمل ہو، آپ قرآن اور صحیفہ سجادیہ کو روزانہ پڑھیں اور نہج البلاغہ کو ویکینڈ پہ رکھیں، ہفتے میں 1 دفعہ پڑھیں۔ اب قرآن اور نہج البلاغہ صحیفہ سجادیہ کا طریقہ کیا ہے؟ مثلا قرآن مجید کو اگر ہم اپنی روٹین یہ بنا لیں کہ روز کے اگر ہم 5 صفحے اگر پڑھتے ہیں، ہر روز کے 5 صفحے، اور یاد رکھیے گا کبھی بھی اکٹھے نہ پڑھیں، سارے 5 صفحے اس دن میں مکمل کر دیں۔ تو میں نے ایک جگہ واٹس ایپ پہ ہی ایک تحریر آئی تھی جس میں کسی خاتون کا، ایک خاتون نے ایک دوسری جاننے والی خاتون کا ذکر کیا تھا، آپ میں سے اگر کسی کی نظر سے گزری ہو۔ یہ خاتون بتاتی میں ان کے گھر گئی تو ان کے گھر میں کافی جگہوں پہ قرآن مجید رکھے ہوئے تھے، یعنی ایک قرآن بیڈ روم میں رکھا ہوا ہے ٹیبل پہ، اور ایک قرآن کچن میں رکھا ہوا ہے، ایک قرآن انہوں نے ڈرائنگ روم میں رکھا ہوا ہے، ایک قرآن اسٹڈی میں رکھا ہوا ہے، اور کتنی ہر قرآن میں جو ہے نا وہ پتہ چل رہا تھا کہ یہ استعمال ہو رہا ہے۔ حتی جو کچن والے میں دیکھا تو اس میں کچھ جگہوں پہ چکنائی لگی ہوئی، کسی کو کچھ لگا ہوا ہے۔ کیونکہ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا مجھے قرآن پڑھنے کا شوق ہے لیکن گھر کے کام بھی کرنے ہوتے ہیں، تو میں نے ان لوگوں پہ قرآن رکھا ہوا ہے جہاں مجھے کام کرنا ہے، تو جو ہی مجھے بیچ میں فرصت ہوتی ہے تو میں کھول کے دیکھ لیتی ہوں اور اس کو پھر پن کر دیا اور اس کے بعد دوبارہ پھر وہیں سے کھول دیا۔ اچھا، تو اب چونکہ وہ مجھے یہ والا جو اس واقعے کو پڑھ کے لگا یہ ہے موبائل سے پہلے کا واقعہ۔ اب موبائل کا دور، آپ کے پاس موبائل ہے، موبائل میں بہت خوبصورت اپلیکیشنز قرآن کی موجود ہیں۔ آپ کو جیسے بلاغ القرآن کو ہی اگر آپ سلیس ترجمہ ہے اور اس کی اپلیکیشن بھی بہت اچھی ہے، آپ پڑھتے ہیں اور پھر اس کو آپ بک مارک کر لیتے ہیں، اس کے بعد جب دوبارہ آپ بیٹھے وہیں سے دوبارہ آپ نے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو روز کے اگر 5 صفحے پڑھے جائیں قرآن کے، روز کے اگر 5 صفحے پڑھنے کی عادت ڈال دیں، یہ عادت بھی ایک دم 5 صفحوں کی شاید نہ بن پائے، آپ 1-2 سے شروع کر کے 5 صفحوں تک پہنچیں۔ اگر 5 پیج روز کے پڑھیں تو ہر چوتھے دن میں ایک پارہ ختم ہوتا ہے۔ 5 صفحے روز کے، ہر چوتھے دن میں ایک پارہ ختم ہوتا ہے۔ چوتھے دن میں ایک پارہ ختم ہو گیا تو مہینے میں آپ سمجھیں 7 پارے آپ کے ایک مہینے میں ختم ہوتے ہیں۔ یوں 4 مہینے کے اندر ایک قرآن مکمل ہو جائے اور سال میں 3 دفعہ آپ قرآن کا دورہ کرتے ہیں۔ صحیفہ سجادیہ کی 54 دعائیں جن میں کچھ دعائیں مختصر ہیں، کچھ دعائیں بہت مختصر ہیں، کچھ دعائیں ذرا لمبی اور کچھ طویل ہیں۔ صحیفہ سجادیہ کے لیے سب سے بہترین پیٹرن یہ ہے کہ آپ روزانہ کے 10 منٹ طے کریں، آپ ہر روز 10 منٹ صحیفہ سجادیہ پڑھیں، 10 منٹ۔ اب وہ 10 منٹ آپ کو جب بھی ملتے ہیں 10 منٹ آپ پڑھیں جتنا آپ پڑھ سکیں، 10 منٹ کے بعد اس کو پوائنٹ کر دیں جتنا آپ نے پڑھ لیا۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی دعا آپ نے شروع کی ہے تو اسے کمپلیٹ بھی کریں، یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ ایک دعا کو 4 حصوں میں، 5 حصوں میں، 10 حصوں میں کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو 10 منٹ روز کا صحیفہ سجادیہ کا ٹائم ہو گیا اور 5 صفحے قرآن کے، یہ روٹین بنا لیں۔ اور پھر نہج البلاغہ میں ویکینڈ پہ پڑھیں اس کو 1 گھنٹہ 50 منٹ جتنا آپ کے لیے ممکن ہے۔ 40 منٹ تو بندہ پڑھ سکتا ہے، 40 منٹ آپ یعنی مسلسل 40 منٹ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ انسانی دماغ کا جو سسٹم ہے نفسیات کے مطابق
45ویں منٹ سے لے کے 55 منٹ تک 45 منٹ تقریباً سب کی ہیں، اور 45 سے 55 تک کا جو 10 منٹ ہے اس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ مسلسل آپ کا جو کنسنٹریشن ہے وہ 45 منٹ سے زیادہ نہیں ہے، اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ 45 منٹ کے بعد بریک لے لیا جائے، 5 منٹ کی بریک لے لی جائے۔ ہم لوگ سننے میں دونوں ہر چیز، سننے، پڑھنے، دیکھنے میں بھی، دیکھنے میں تھوڑی سی ہماری دلچسپی کے حساب سے بڑھ جاتی ہے، کنسنٹریشن لیول بڑھ جاتا ہے، وہ بھی بالخصوص اگر ہم فلم یا ڈرامہ دیکھتے ہیں۔ بس اچھا، فلم یا ڈرامے میں بھی آپ چیک کریں، آپ کو ڈرامے کی پوری قسط میں سٹوری کتنی ہے؟ تھوڑی سی، لیکن آپ کی کنسنٹریشن کو جذب کرنے کے لیے اس میں اضافی چیزیں کی جاتی۔ فلم کا بھی اسی طرح سے، اس کی کل سٹوری لے کے آئے تو شاید وہ 40 منٹ کی ہوگی، 1 گھنٹے کی ہوگی، لیکن اس کو 2 گھنٹے 3 گھنٹے بھی کیوں لے کے گئے؟ آپ کی توجہ کو کھینچیں گے اپنی طرف، باقی رکھیں گے، ایسی چیزیں اس میں ڈال دیں۔ تو بس نہج البلاغہ کو 40 منٹ 45 منٹ جتنا آپ کر سکیں۔ جب ہم لوگ مطالعہ کرتے اوائل طلبگی میں، تو اس وقت ہمارے لیے یہ ہوتا تھا کہ ہم اپنی کتابوں کے ساتھ ایک کوئی کہانیوں کی کتاب یا کوئی اس طرح کی دلچسپی والی کتاب ساتھ رکھتے تھے، اور آدھے گھنٹے کے بعد ہم اس میں سے کچھ پڑھ لیتے تھے۔ اب اس تکلف کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم 10 منٹ کتاب پڑھنے کے بعد موبائل کو لے لیں، 10 منٹ کتاب پڑھ لی، 40 منٹ اس پہ لگا لی، اللہ اللہ کیسے اللہ مطالعہ بولو بہت خیر کام بھی بہت دیتے ہیں، لیکن بہت خراب چیز ہے یہ جو بٹیرا ہے، ہمارے دوست کو بٹیرا کہتے ہیں۔ بٹیرا دیکھا آپ لوگوں نے؟ جو پالتے ہیں ان کو دیکھا ہے؟ جو بٹیر پالنے والے لوگ ہوتے ہیں، شہر میں اتنا نہیں، دیہاتوں میں زیادہ بٹیر پالنے کے شوقین، وہ بندہ دیکھ کے آنا ہوتا ہے، وہ ہر وقت ان کے پاس ہوتا ہے، بیوی بچے بھی اتنے قریب نہیں ہوتے بٹیرا کے لوگ، اس کی کیئر کریں گے، اس کو ساتھ لے کے جائیں گے، اس کو رومال میں ڈالیں گے، اس کو ہاتھ کریں گے، اس کو کھلائیں گے، سارے اسی میں لگے۔ اب وہ بٹیرا جو ہے وہ یہ اب بھی ایسے ہی گھر والوں کی بھی اتنی جگہ نہیں جتنی موبائل پہ ہوتی ہے بندے کی زندگی۔ خیر ترتیب یہ ہے 5 صفحے قرآن روز کا، اور 10 منٹ صحیفہ سجادیہ روز کا، اور 40 سے 50 منٹ نہج البلاغہ ہفتے میں 1 دفعہ۔ تو یہ انشاءاللہ 3 مہینے استعمال کریں، رات دن گرم پانی کے ساتھ، انشاءاللہ پاک ہو جائے گا۔ آپ نے کہا تھا جی کہ شخصیت کے لیے، شخصیت کے موثر ہونے کے لیے علم اور عبادت کا، جس نے سننا ہے، یعنی استاد اور شاگرد کو اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم ایک طرف استاد ہیں تو دوسری طرف ہم خود شاگرد بھی ہوتے ہیں، ہم اپنے شاگردوں کو چھوڑ دیتے ہیں، خود بحیثیت شاگرد بھی تو ہمارے لیے کچھ شرائط ہیں جن کا آپ نے مینشن کیا کہ جی وہ آپ ذرا ایکسپلین کر دیں۔ دوبارہ پوچھیں، یعنی شاگرد کے یعنی لیے ہم ہاں شاگرد میں کیا جس پہ اثر انداز ہونا ہے اس کے لیے کیا شرائط؟ دیکھیں، ایک دفعہ ہے کہ انسان خود کو مردگی سے بچائے، ما انت مسمعن من فی القبور، ہر وہ کام جس کے بارے میں مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمیں اندر سے متاثر کرے گا، مثلا فحشا کا دیکھنا آج کل یہ ایک کامن مسئلہ ہے، ایسی ویڈیوز دیکھنا جو فحاشی پر مبنی ہو، فحش ویڈیو جس میں مناسب لباس کے ساتھ وہ نہ ہو، ان چیزوں کا زیادہ دیکھنا یہ میرے اور آپ کے اندر اثر کرتا ہے، ہماری مردگی بڑھاتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سخت مسائل میں بھی رونا نہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے چھوٹے سے ہلکے پھلکے مسائل پہ بھی گریہ شروع ہو جاتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑے مسائل پر بھی گریہ، کیونکہ اندر کچھ ہو چکا ہے، اندر کوئی مسئلہ آ گیا۔ اسی طرح جھوٹ کا بولنا،
یہ بھی مردہ کر دیتا ہے اندر سے. نگاہ، زبان، سماعت، غیبت سننا، اسی طرح گانا سننا ریگولر نہیں، ویسے بھی گانا سننا ریگولر اس لیے کہا کہ جو بہت زیادہ سنتے ہیں تو یہ بھی کیا کرتے ہیں، اندر کو مردہ کر دیتے ہیں. جو جس زمین میں بیج بوئے جاتے ہیں اس زمین کا بانج نہ ہونا ضروری ہے. زمین بھی بانج ہوتی ہے، بنجر جس کو کہتے ہیں. تو بس ہماری اندر کی زمین بنجر ہو جاتی ہے ان چیزوں کی وجہ سے. بس میں اور آپ علم اور عبادت کے ذریعے اپنے آپ کو جو کور کرنا چاہتے ہیں، شاگردی میں ہم نے جو کرنا ہے وہ علم اور عبادت ہے، اور اپنی شاگردی کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں خود کو آلودگیوں سے بچانا ہے. جتنا ہم آلودگیوں سے خود کو بچاتے جائیں گے اس قدر ان چیزوں کا ہم پہ اثر ہوگا، مؤثر ہوں گے ہمارے اوپر. ہمارے پاس جو بچے پڑھنے آتے ہیں ان کے اوپر بہت سے مسائل ہوتے ہیں. ابھی تک تو میں نے ابھی تک اپنے مسائل ڈسکس کیے، جو ہم اساتذہ میں جو ہوتے ہیں وہ ڈسکس کیے. بچوں والا بھی ایک پورا موضوع، لیکن چونکہ ابھی ہمارا اپنا وہ ہے نا، ہمارا اپنا وہ سیدھا نہیں ہے سسٹم. پہلے ہم خود اس کو کور کریں تو پھر کیا ہوگا، پھر ہماری اس کمی کی وجہ سے جو کمیاں تھیں نا وہ ختم ہو جائیں گی. آپ لوگ خود دیکھیں، پھر جو کمیاں رہ جائیں گی وہ خالصتاً وہی کمیاں رہ جائیں گی جو رہیں گی، لیکن ان کی وجوہات پھر ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. ایک ایک چیز کا اثر ہوتا ہے بچوں پر، ایک ایک چیز کا اثر ہوتا ہے. ان اثرات کو انہوں نے لینا ہے، پھر اسی کے حساب سے انہوں نے ریٹ کرنا، اسی حساب سے انہوں نے نتیجہ دینا. تو ہم لوگ کیا کریں گے، علم اور عبادت کے اس راستے میں ہم خود کو آلودگیوں سے بچانے کی جستجو کریں گے. اس سے ہم اچھے شاگرد بنیں گے، اثر لینے والے. پھر اس کے بعد ہم اچھے ٹیچر بنائیں گے. تھوڑا سا اس بارے میں ہم میرے رہنمائی فرماتے ہیں کہ ہم بچوں کو کس طرح دینی تعلیم کی طرف راغب کریں. گھروں کے ماحول اثر انداز ہوتے ہیں بچوں پر. جب بچے ہمارے پاس آتے ہیں ہمارے پاس شورٹ ٹائم ہوتا ہے تو ہم کوشش کریں گے خود کو بہتر بنانے کی، لیکن ہم بچوں کے لیے کیا ایسے کام کریں کہ بچے دینی طور پر آمادہ ہو، نہ کہ والدین کے اسٹارٹ پر. اس میں نا ایک چیز جو عموماً جو چیز اٹریکٹ کرتی ہے بچوں کی، اگر بات کریں بچوں کو جہاں سے محبت اور شفقت ملتی ہے بچے اس طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں. یہ بچوں کی فطرت میں ہے. جیسے اگر آپ دیکھیں تو گھر میں بچے دادا دادی سے زیادہ اٹیچ ہو جاتے ہیں، کیونکہ دادا دادی عمر کے اس حصے میں ہوتے ہیں وہاں وہ سمجھ چکے ہوتے ہیں کہ ڈانٹنے کا فائدہ نہیں، اس لیے وہ لاڈ اٹھاتے ہیں. جب وہ لاڈ اٹھاتے ہیں، جب وہ شفقت و محبت زیادہ دیتے ہیں تو بچے ماں باپ سے زیادہ ان کی طرف کھنچتے چلے جاتے ہیں. ایسا میں نے بے تحاشا دیکھا ہے. اسی طرح ٹیچرز میں بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی آپ کی زندگی میں ایسا ہوگا کہ گھر والوں سے بھی زیادہ ٹیچر کے اوپر زیادہ ٹرسٹ ہوتا تھا، ان کے اوپر زیادہ بھروسہ ہوتا تھا. ہم اپنی بات گھر والوں سے نہیں کر سکتے تھے، ٹیچر سے کر جاتے تھے. اس کے پیچھے ریزن کیا ہوتا ہے؟ وہی محبت اور شفقت، نرمی. تو بچوں کو میں اور آپ جتنی محبت کے ساتھ ان کے ساتھ ٹریٹ کریں گے، ان کے ساتھ اپنا رویہ نرم رکھیں گے تو وہ ہمارے گرد جمع ہو جائیں گے. آیت ہے سورہ آل عمران کی جو آیت ہے نا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. آل عمران میں ہے یا حافظ ہے؟ آپ میں سے نساء میں ہے یا آل عمران میں؟ حافظہ ہے آپ میں سے کوئی؟ حافظہ کیوں نہیں ہے بزرگان؟ حافظات کیوں نہیں ہیں ہمیں؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. پہلے میرے پاس ہے حافظی آ گیا. آل عمران کی آیت نمبر 159. دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں پروردگار، اے رسول یہ مہر الہی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے، اور اگر آپ تندخو اور سنگ دل ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے. یہ آپ کے پاس کیوں جمع ہو گئے ہیں ظالم؟ کیونکہ آپ نرم مزاج واقع ہوئے، جلدی معاف کر دیتے تھے. پیغمبر بہت جلدی معاف کرتے،
जल्दी राजी हो जाओ, फिर अट्रैक्शन मिल जाता। बर्दाश्त पैदा करने के लिए भी कुछ चीज़ों पे अमल करना पड़ता है। बर्दाश्त कैसे पैदा होती है हमारे बर्दाश्त अंदर? करने हाँ, वाला कैसे? बर्दाश्त कैसे पैदा होती है? बर्दाश्त होती है पैदा इंसान अपनी मसलन पसंद की चीज़ों के न मिलने पर खुद को रोके, दिल कर रहा है लेकिन फिर भी रोके। प्रैक्टिस है ये एक। सही। जैसे कहते हैं ना, छोटा बच्चा भी दूध पीते बच्चे को सब्र सिखाए, अभी से सब्र सिखाए। क्या मतलब, कैसे सिखाएं? फौरन ही उसके रोने की इब्तिदा में ही फौरन दूध ना पकड़ा दे उसको 1-1.5 मिनट रोने दें, उसे इंतजार करने दें, फिर दूध दे उसको। बच्चा आया स्कूल से, अम्मा खाना दें, आप खाना पका रहे हैं, आपने खाना तैयार कर लिया है, तो बेटा 5 मिनट बाद बस, उसको भूख लगी है, लेकिन ये जो 5 मिनट उसने गुजारने हैं, ये 5 मिनट उसके अंदर बर्दाश्त का मादा पैदा करवा। तो वो तो 5 मिनट में मुसलसल बोलता ही जाता है। ठीक है, नहीं बर्दाश्त खत्म हो जाती है। ठीक, यही तो देखा ना, ये 2 तरफा बर्दाश्त की प्रैक्टिस है। 2 तरफा, ये बाहमी हंसी खुशी रहने का अच्छा तरीका है। एक फैमिली थी ना, वो बहुत हंसते थे, उनके घर से बहुत हंसने की आवाज आती, शौहर भी हंस रहा है, बेगम भी हंस रही है, हमसाए बड़े मुतासिर थे उनसे, यार ये कितनी खुशो खुदम जिंदगी गुजारते हैं। तो एक दिन फिर हमसाए ने ना, वो जो मर्द था उससे पूछा कि यार आप लोगों की ना इस खुशहाल जिंदगी का राज क्या है? हम भी चाहते हैं किसी तरह खुश रहे, बराबर रहे। उसने कहा सादा से बोल दिया, क्या? कहते बेगम मुझे मारती है, जूता मुझे लग जाए तो वो हंसती है, ना लगे तो मैं हंसती हूँ। बाहमी जो है वो खुशहाली के ये राज है। बर्दाश्त जो है, देखें, माह रमजान मुबारक, इरादे की पुख्तगी और बर्दाश्त, इंतहाई प्यास पर भी पानी नहीं पिए। फिर इसमें ये भी है ना, जैसे हम अपनी पसंदीदा चीज़ों को छोड़ने पे या और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर सब बर्दाश्त का मुजाहरा करें, लेकिन वो फिर एक साथ इकट्ठी भी तो हो जाती हैं और फिर वो किसी और तरीके से असरअंदाज होती हैं। नहीं, देखिए, एक दफ़ा देखे ना, ये इकट्ठी होती वही सारा दिन सबकी बर्दाश्त की और रात शोहर है तो उस पर निकाली सारी। नहीं, हमारी बात हो रही है, हम अपने आप को सब्र और बर्दाश्त के मामले में आगे ले जाना चाहते हैं। अब जब आप बर्दाश्त करेंगे तो आप किसी मकसद के तहत बर्दाश्त करें। आप एक समझे, आप एक सीख रहे हैं। ये इस वक्त दिल कर रहा है कि मैं जवाब दूं, लेकिन वहां खुद को खामोश कर, खामोश, अंदर एक चीज बन गई। प्रैक्टिस से हो जाएगा। खुद को किसी ऐसी जगह डाल दें जहां पे पता चले बर्दाश्त कैसे करें। मैं कभी कभी ऐसी जगह चला जाता हूँ जहाँ कोई मुझे नहीं जानता, मैं हर दूसरे दिशा में ये हरकत कर जाता हूँ। जैसे कि मसलन ये जो लागेटे की वो लाल बसें नहीं होती, उसमें बैठ के कहीं निकल गया, बड़ा मजा आता है। ओए इधर जा, ऊपर आओ। तो अब ये क्योंकि हम तालिब इल्म में, हमसे तो कोई इस तरह बात नहीं करता, ऊपर आओ, अब आ जा, ये बेब में जोलीज कर ले, ओ मौलवी, ओ इधर जा। तो अब मैं ये वाला करता हूँ काम, कहते यार तुम आराम से भी तो कह सकते थे, इतने जोर से, इतनी बदतमीजी से कहा है। इसमें ये है कि वो अनजान है, अनजान की तरफ से रिएक्शन है। मैं तो अपने आप को जानता हूँ ना, आप जानते हैं तो ना, मुझे तो सामने बुरा, वाला तो आपकी देखिए रिएक्शन ना, है ना। मुझे तो बुरा तो लग रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बिल्कुल कुछ वाक़यात ऐसे जो सुनाए भी नहीं जा सकते। तो लेकिन ये तजुर्बा हमारे जो मानवी जो असातिज़ा हैं उन्होंने ताकीद की हुई है, जब कभी तुम्हें लगे ना तो अंदर से कुछ बनने लगा है तो किसी ऐसी जगह चले जाओ वहाँ तुम्हें चिकना चूर कर दे कोई, तो डाल देते खुद को ऐसे किसी मरहले। जैसे कुछ बच्चों के साथ खेलना, तो मैं घर जाता हूँ कि वो फिर
بچے بھی خوش ہوتے ہیں، میرا کام بھی ہو چکا ہے. صاحب قواعد و ضوابط کو کے اوپر عمل درآمد کروانے کے لیے سختی بہتر ہے نرم مزاجی سے بچے عادت وہ نہیں ہوتے؟ نرم مزاجی کے ساتھ سختی بہتر. مثال کوئی دے دیجیے. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پہلے رحمان اور رحیم ہے پھر مالک یوم الدین. بچے کو باور ہو جائے کہ ہم اس کے لیے مخلص ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے لیے ہمارے دل میں درد ہے، ہم اس کا اچھا چاہتے ہیں، یہ اسے باور ہو جائے، پھر جتنی بھی سختی کریں وہ ڈیٹیک نہیں ہوتا. اور سختی کس قسم کی کرنی چاہیے؟ سختی جسمانی نہیں ہونی چاہیے، جسمانی نہیں ہونی چاہیے. امام حسین کاظم علیہ السلام حدیث ہے، اس میں آپ نے کہا کہ اگر بچے کو یعنی سزا دینی ہو تو مارو مت، ناراضگی کا اظہار کرو مگر اسے طول نہ دو. ناراض ہو جاؤ لیکن اسے بھی طول نہ دو. کچھ لوگ اتنے ناراض ہو جاتے ہیں کہ بچے کہتے چلو پھر رہنے دو، ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، چلو آپ ناراض ہو تو کیا کریں، منانے کے یعنی طریقے ہر موقع پہ ناراض بھی نہ ہو جائے لیکن اس کو طول نہ دیں. اگر وہ سوری کہیں تو فوراً مان جائے. اکثر بعض لوگ ہاتھ کا استعمال نہیں کرتے لیکن زبان سے ایسے یہ زخم زیادہ لگاتے سخت ہے، یہ زبان ہاتھ سے سے زیادہ سخت ہے. ایسے سخت الفاظ بولتے ہیں کہ اگلے کی روح شکستہ ہو جاتی ہے. یہ غلط کرتے ہیں یہ اس سے زیادہ مسئلہ ہے، یہ زیادہ سخت ہے. یہ زیادہ سخت ہے. بدن کا جسم وہ زخم تو بھر جاتا ہے، چوتھے امام کی حدیث ہے. بدن کے زخم جو بھر جاتے ہیں، دل کا زخم یہ غلط طریقہ کار ہے، اس کو نہیں یہ کرنا چاہیے. غلط، یہ خوفناک ہے. اور نارملی استاد، کون سا استاد ایسا کرتا ہے جو مارنا چاہتا تھا لیکن سسٹم نے اس کو پابند کیا مارنا نہیں ہے، تو وہ پھر اپنی بھڑاس نکالتا ہے سسٹم کا، وہ سبھی بچے پہ نکالتا ہے. یعنی یہ ہے ہی نہیں، یعنی اس طرح کا موضوع ہی نہیں ہے. اگر تم بالخصوص ہم نے جب دین سکھانا ہے اور وہ بھی ایسے دور میں کہ جہاں پر آپ اچھا ایک کام آپ دیکھیں، ہمارے ایک جگہ ہمیں یہ بات ایک سمجھ آئی، بڑی خوبصورت بات تھی. آپ نا گوگل میپ کی طرح ہو جائیں، مبلغ کو گوگل میپ کی طرح ہونا چاہیے. کیا کرتی ہے گوگل میپ والی آنٹی؟ جہاں اس نے کہا تھا ہم وہاں نہیں مڑے، کہیں اور مڑ گئے. کہتی اچھا ادھر سے جا رہے ہو، اچھا یہاں سے آگے جا کے لیفٹ لے لینا، ایگزٹ پوائنٹ. یعنی وہ ہمارا رن نہیں چھوڑ رہی ہے، اس نے منزل تک پہنچانا ہی پہنچا. ہم غلط مڑ جائیں اس پہ غصے میں نہیں تھے، ادھر فرض کریں 3 دفعہ غلطی. پہلی دفعہ تو اس نے چلو کہہ دیا ادھر سے مت جائیں، آگے سے رائٹ لے لیں، آگے سے یو ٹرن لے کے واپس آئے. تیسری دفعہ غلطی، ادھر کدھر مرد جانا نہیں ہے تم نے، ادھر آؤ. آپ دیکھیں تو بڑے میٹھے انداز میں، بڑے اسی کے ساتھ ہی اس نے اب اپنا کام کرنا ہے. آپ صاحب بعض اوقات ہمارے اوپر کی پوسٹ پر ہمارے نگران یا ایڈمن اس طرح کا رویہ اختیار کر رہے ہوتے ہیں سختی والا، تو یعنی کہ ہمارا ہم نیچے لیول پہ ہوتے ہیں اور ہم کیا اگر وہ اس طرح کا رویہ اختیار کریں ہمیں ان کو کہنا چاہیے کہ یہ غلط ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر نظام نہیں چلتا. دیکھیں 2 چیزیں ہیں، اس کے بغیر نظام نہیں چلتا تو پھر کوئی نظام چلائے، دین نہ چلائے. اس طرح سے دین اگر دیں گے نا تو دین کی بری شکل جائے، کبھی شکل. بچہ جب بھی اس دینی شکل کو یاد کرے گا تو اس کے ذہن میں ایک غصے والا، ایک لال آنکھیں اور وہ یعنی غصے والے چہرے، ابوس چہرے وہ یاد آئے. جبکہ بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یعنی ڈسپلن کے لیے جو بنیادی سوال تھا، ڈسپلن کے لیے پہلے رحمان اور رحیم ہے. آپ دیکھیں نا سورہ فاتحہ کی پہلی آیت پڑھیں صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہی نہیں آتی آپ لوگوں کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان رحیم آ گیا، الحمدللہ رب العالمین. اب دوبارہ رحمان الرحیم، 4 دفعہ رحمت آ گئی. پھر کیا آ رہا ہے؟ مالک، پھر آگے ملکیت، پھر آگے ڈسپلن، پھر آگے اقتدار. تو
تو اس کو ہم کہتے ہیں قانون رحمت کے سائے میں. قانون رحمت کے سائے میں. رحمت قانون کے سائے میں نہیں. یا جو ابھی وہ ہمارے چیف جسٹس نے کہا آئین پہلے ہے دین بعد میں، بیوقوف. اتنا بھی نہیں پتا. اور دلیل کیا دے رہے؟ کیونکہ ملک میں عیسائی بھی رہتے ہیں، ہندو بھی رہتے ہیں، تو آئین پہلے. اگر جب دو سوال ہیں دونوں ایک دوسرے سے ریلیونٹ ہی ہیں. جی ایک تو یہ کہ جس طرح سے مطلب آپ کو یاد ہوگا آپ نے کربلا شناسی کا ایک موضوع کے ساتھ جو ہے نا کروایا تھا ایک سیشن پورا رمضان محرم اور سفر کا. تقریباً 150 بچہ تھا. اس میں جو ہے نا مطلب وہ ایج فیکٹر تھا کہ کوئی بچے بہت بڑے بھی تھے کوئی چھوٹے بھی تھے، لیکن آپ نے ایک رب کے ساتھ لے کے چلے کہ ایٹینڈ سب کو ہی سمجھ لگی ہوئی تھی. یہ نہیں تھا کہ چھوٹے بچوں کے لیے، اس میں بہت چھوٹے بچے بھی تھے اور اس میں مطلب بڑے بچے بھی تھے. سارے ایکول انٹرسٹ کے ساتھ تھے اور ایکول نالج کے ساتھ تقریباً لیول پہ تھے کہ ایک ہی پیپر تھا سارے بچوں کے لیے. اور ساروں نے مطلب اس میں سکسیس کیا بھی تھا. یہاں کہہ لیں کہ سیکھنے کا شوق اور جذبہ بڑوں اور بچوں میں ایک جیسا تھا. مطلب ایسی کون سی روش ہے کہ جس کے ساتھ ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ مثلاً ہماری درجہ دوئم اور سوئم میں ایک کلاس بن رہی ہے، 3 بچے اس میں 3 بچے اس میں، ایک وقت میں ایک معلم کیسے اسے کرے؟ اور دوسرا یہ کہ ہر کلاس میں کوئی ایک ایسا بچہ ہوتا ہے جو میری طرح کا ہوتا ہے کہ تھوڑا ڈل مائنڈیڈ ہوتا ہے. اگر ٹیچر اسے فوکس کرتا ہے تو 30 منٹ کی یا 25 منٹ کی کلاس ہے، باقی بچے اسکپ کر دیتے ہیں، باقیوں کو کرتا ہے تو وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. وہاں پہ ٹیچر کیا کرے؟ یہ دو الگ چیزیں ہیں. ایک تو جو ہے نا وہ بہلول بچوں کی بات ہو رہی ہے. ہمارے یہاں اصطلاح استعمال کرتے تھے بہلول بچے. کچھ بچے بہلول ہوتے ہیں بیچ میں. دوسرا جو پہلے آپ نے بات کی کہ ایک ہی اس میں ہم کیسے مینیج کریں، یہ مشکل کام ہے. اگر آپ کے پاس مکس گیدرنگ ہو، بچے بڑے چھوٹے مکس ہوں، اس وقت سنبھالنا ذرا مشکل کام ہے. جو ہم نے پہلے سال کربلا شناسی کا جو پہلا سال تھا اس میں وہ تجربہ کیا تھا. اگلے سال پھر ہم نے دو کام کیے تھے. یعنی ان کو کلاسوں میں ڈیوائڈ کر کے ایک حصہ کلاسوں میں ہوتا تھا، پھر اگلے حصے میں پھر ایک اجتماعی سیشن ہوتا تھا ہمارا جو میرا ہوتا تھا. ہم نے کلاسوں میں ڈیوائڈ کر کے چھوٹے بچے الگ ان کو پھر وہاں پڑھاتے تھے اور پھر اس کے بعد ان کو جمع کر کے ایک اجتماعی وہ لے لیتے تھے. تو اس میں نسبتاً یہ والا کام مشکل ہے اور یہ شاید پریکٹیکل اس طرح سے نہ ہو پائے. جو دوسرا ہے موضوع اس کے اندر بھی جو پلس پوائنٹ تھا، جیسے اگر کربلا شناسی والا میں نے اس وقت اچھا کیا تھا تو مجھے یاد ہے میں نے اس وقت بھی جب یہ کربلا شناسی والا ہم نے کرنا تھا تو اب ابتدائی طالب علم تھے، مالی حوالے سے بھی بڑے کمزور ہوتے ہیں ابتدائی طور پر. تو میں نے عمران بھائی سے کہا مجھے کربلا شناسی کروانی ہے تو مجھے کتابیں لے کے دے. اردو بازار سے 7 کتابیں میں نے خریدی تھی محرم سے 2-3 ماہ پہلے، اور وہ میں نے وہ ساری کی ساری کتابیں پڑھ ڈالی. پھر آگے وہ کربلا شناسی ہوا. حالانکہ وہ انفارمیشن آپ کو تھی پہلے سے تھی، ظاہر سنا ہوا تھا یا تھوڑا بہت پڑھا ہوا تھا، لیکن پراپر ایک جب کام کرنا ہے ایک پراپر دورہ ہم کریں تو وہ پراپر دورہ ایک دفعہ میں نے خود کیا پہلے، اس کے بعد پھر ہم نے وہ کربلا شناسی والا کروایا تھا. تو وہ سٹارٹ میرے خیال میں اصغر مہدوی کے گھر سے ہوا تھا نا. پہلی کلاس نیچے ہوئی تھی، اوپر کوئی کام ہو رہا تھا نیچے وہ جو عمران کے سامنے نیچے والے وہاں پہ 1-2 کلاسیں ہوئی تھی، پھر ہم اوپر شفٹ ہو گئے تھے، اوپر کام ہو رہا تھا وہ کمپلیٹ ہوا تھا. تو اس میں پہلے سے وہ سارا کر کے پھر آیا تھا. یعنی جیسے ہم نے دیکھیں مجھے بہت کچھ پتا ہے، اس میں سے کچھ بتانا ہے. جی آسان کام ہے نا؟ نہیں، مشکل ہے. نہیں آسان ہے نا. میرے پاس بہت کچھ ہے، اب میں اس میں سے سلیکٹ کر کے اپنے حساب سے جہاں مجھے لگے کہ اس میں سے کیا کچھ بتاؤں. میرے پاس پروڈکٹ ہی ایک ہوئی تو نہ لکھی تو پھر 15 بجے ٹھیک ہے جی ہمارے پاس تو ایک ہی چیز تھی. آپ کیسے منظم کرتے تھے آپ؟ نظم کا طریقہ کیا ہے؟ نظم بچے منظم ہو جاتے ہیں. بچوں کو منظم کرنا مشکل نہیں ہے، طریقہ ہے. طریقے سکھا دیں، یہ وہ ذرا مشکلات نہیں. ٹیکنیک کیا ہے؟ مثلا میں نے یہ پہلے بھی ہم نے کئی دفعہ بیٹھنے کا ایک ترتیب ہوتی ہے، بیٹھنے کی ایک ترتیب ہوتی ہے. آپ نے جماعت کے احکام پڑھے ہوں گے جس میں 2 نابالغ بچوں کو اکٹھے کھڑے نہیں رہنے دیتے. کہتے ہیں بیچ میں ایک بالغ آ جائے تو ان کو ڈسٹینس دے. وہ ڈسٹینس کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ نظم خراب ہوتا ہے. ورنہ اتصال تو ممیز بچے کے ذریعے بھی
जाते हैं बाज बाजी के नजदीक। वो डिस्टेंस क्यों डालते हैं? ताकि वो नज्म बरकरार रहे, बच्चे ने हंसना है बीच में, दो बच्चे इकट्ठे हो जाए तो उन्होंने सजदे के दौरान एक दूसरे को लाते मारे ठक्का ठक्का, इसलिए वो डिस्टेंस डालते हैं। तो ये वही मैं उस वक्त अंग्रेजों को नहीं डिवाइड एंड रूल, आपके सामने 25 बच्चा 30 बच्चा बैठा हुआ है, मेरे साथ तो होता है कि मुझे दूसरे तीसरे मिनट में अंदाजा हो जाता है कि किस किस को तकसीम करना है, यानी मुल्क के किस किस हिस्से को तोड़ना है। तो मैं क्या करता हूँ, साथियों को साथ ही बैठने देता हूँ, मेरा सर रूल वो है। दूर से भी शुरू हो जाते हैं, नहीं होता वो कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब जो है मैं सब एक दो बच्चे देखा वापस में बात करें तो एक को सबसे पीछे भेज दे, एक को आगे ले, फिर भी मसला हुआ तो फिर जगह चेंज करता हूँ, आगे वाले को पीछे, पीछे वाले को आगे। दूसरा एक और हल होता है, बच्चों की कैटेगरीज ऐसी होती हैं, अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी एक को पढ़ने वाली डांट से 4 बच्चे खुद बहुत ठीक हो जाते हैं, मतलब नहीं ये मसला खराब है, और एक आध जरा ज्यादा ही डीट हो जाता है, उसको पता हो तो उसको डांट का कोई असर नहीं होता, तो उसको फिर मैं क्लास से बाहर भेज देता था कुछ देर के लिए। तो ये इस तरह की बहुत सारी अप्रोच वो ऑन द स्पॉट होती है जो आपको इस तरह से समझ में, लेकिन बच्चों को, शरारती बच्चे को इकट्ठे न बैठने दें, दो नहीं, सिंगल बैठे बच्चे। एक बच्चे मुझे याद है बहुत कुछ बच्चे बहुत सुस्त होते हैं क्लास में, बैठे भी ऐसे होते, आधी एक आंख बंद होती है हम तो रहते हैं, और बोलते भी बड़े आलस में जी ऐसे। तो मैंने देखा 2 बच्चे थे, उसी शायद करोड़ा शनासी में थे, उससे अगले वाले सेशन में, तेज माफ करे तो बिठाना मुश्किल होता था। तो मैंने तजुर्बा किया, तो वो जो सुस्त थे ना 2-3 बच्चे, इनमें से एक को उठा के उनके बीच में बिठा दिया। मेरे जहन में उस वक्त ये था, ये बच्चा अगर ज्यादा हुआ तो इनको तेज कर देगा, मेरा फायदा हो जाएगा, अगर ना हुआ तो ये तो पहले से ही है, ये उसे सुस्त कर देंगे फिर भी मेरा ही फायदा, कंपनी का फायदा। और नतीजा उल्टा ही निकला, उन्होंने उसको भी सुस्त कर दिया। अगले दिन में देखो तो जमाइयां ले रहा सोए नहीं हो, कहते नाश्ता नहीं किया, कहते फिर ठीक है मुझे समझ आ गई, तो पक्की असर करेगी, यानी ये इस तरह के काम। अब एक बच्चा मुझे याद है, वो हमारे पास एक बच्चा था, उसकी लड़का था लेकिन उसकी तबीयत लड़कियों वाली थी, छुई मुई। मैं छुई मुई क्यों है? मैंने उसके घर फोन किया, क्या मसला है? कहते इसकी 6 बहनें हैं, साथी बहन मेरे पास आ गई, क्योंकि वो बहनों में रहा है, माँ बहनों औरतों में रहा है। मैंने उसका हल निकाला, अब हल देखे कितना खतरनाक निकाला, मैं हर रोज उसकी लड़ाई करवा देता था, पहले कोई महीने तक वो पिटता ही रहा। 2-3 मेरे शरारती लड़के थे, उनसे कहा इसको छोड़ना नहीं, अंदर मेरे पास तो प्लानिंग थी ना, वो शरारती लड़के थे, आप फिर हमें मारेंगे अगर वो सुन तो कुछ नहीं, वो शिकायत है कि मेरे पास ही आना ना सबने, तुम मुतमईन रहो, गवर्नमेंट तुम्हारे साथ मिली थी। 1 महीने तक पिटता रहा, रोता था, कोई चढ़े तो रोना शुरू कर दे। महीने के बाद शिकायत आई मेरे पास, इंतजार में फलां को थप्पड़ मारा है। मैंने कहा लाओ जी मिठाइयाँ तकसीम करो, काम पूरा हो गया। फलां को उसने थप्पड़ मारा, वो अगले महीने उसने जो किया काम कंप्लीट हो गया, मिशन सक्सेसफुल। फिर मैंने उसे बिठा के समझाया, मैंने कहा जो पहले महीने तुम्हारी पिटाइयाँ हुई है वो इसलिए हुई थी, और इस महीने जो तुमने किया अब तुम सही हो गए हो, अब इसके बाद पिटाई नहीं करनी और न मार पड़ेगी। अभी तक वो बच्चा अभी भी ना, वो अभी जवान हो गया माशाल्लाह, तो जॉब करता है, और कभी कभी वो फोन करके कहता है कि आपने एहसान किया था मुझे, वो उसको एहसान समझता है। सही जी आगा साहब जी, आपने एक बताया ना कि बच्चों को अपने से मोहब्बत, प्यार, अहमियत है, इससे बच्चे आपके करीब आ जाते हैं, लेकिन जो आपका हदफ होता है ना, आपसे मोहब्बत भी करते हैं, और लेकिन वो मतलब जैसे सबक है कि आप टीचर उनको कहती भी है क्या आपकी मोहब्बत का जवाब ये कि आप ही मेरी कहीं भी बात पर अमल करें, वो नहीं होता उनसे। नहीं होता है।
بعض بچوں لیکن سے ہم نہیں اس ہوتا۔ سے کیوں محبت کر رہے ہیں، کیوں اس کو یعنی اہمیت دے رہے ہیں؟ ہمارے اندر تو پلان ہے نا، ہم اس کے تحت کر رہے ہیں کام، اور اس میں بھی ہم مخلص ہوتے ہیں. ہم ان بچوں کی اس لیے قدر کرتے ہیں، اس لیے ان سے محبت کرتے ہیں کہ وہ اس ایسے زمانے میں وہ دین سیکھنے کے لیے آگے. تو اس محبت کی بنیاد دین سکھانے کے لیے ہے. جی جی اس میں گیپ نہیں آتا. ہاں افراد کر جائے تو پھر مشکل بن جاتی ہے، یعنی پھر بندہ اس کے ساتھ وہ نرمی ہی کرتا رہتا ہے اور ٹائم ختم ہو جاتا ہے یہ کلاس. کیا ہے کہ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، لیکن اب کہتے ہیں کہ بچے یہ کام کر کے لائیں، وہ کام نہیں کر کے لاتے. یعنی یہ میرا ایک ہے، دو اس میں بچوں کے ساتھ معاملہ ہے. اس میں مسئلہ میرے خیال میں دیکھنا پڑے گا. ایک تو ہمارے پاس ٹائم ڈیوریشن ایسا ہے، ہمارے پاس بچے نے 3 گھنٹے کے لیے آنا ہے. اس 3 گھنٹے میں ہم اس کے ساتھ نرمی کریں لیکن کام اس سے کروا دیں. لاپرواہ سا بچہ ہے. اچھا بہلول والی بات رہ گئی. کچھ بہلول بچے ہوتے ہیں، ہم کہتے تھے کہ یہ کلاس میں برکت کے لیے رکھا ہوا ہے، یعنی آتا اسے کچھ نہیں ہوتا تھا، نہ اس نے پڑھنا ہوتا ہے، لیکن کلاس میں یا برکت کے لیے یا نظر بد سے بچانے کے لیے بچہ رکھا جاتا ہے. یہ چیز کر رکھا تھا کہ کلاس پر نظر نہ لگ جائے. جیسے ہمارے ہاں جب ہوتا تھا بچے قصیدہ وغیرہ اچھا پڑھنے والے ہوتے تھے، لیکن کچھ بچوں کا نام میں نے سریلے رکھا ہوا تھا، بہت سریلے. یعنی ان کی آواز سن کے نا فرید بھی بھاگ جاتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن میں نے ان کا نام رکھا تھا سریلے. سریلے بچے. تو اسی طرح سمجھے ایک پوری ایک کلاس بن جائے گی بہلول کلاس. ان کو الگ کر لیں بچوں کو، ان کی ایک کلاس بنائیں بہلول کلاس. اور جو بھی خاک میں پوچھا تھا نا صبر کی پریکٹس، تو اس کو اس میں بھجوا دیں. لیکن آگا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس پہلے کلاسز میں نا اسٹرینتھ بہت کم رہتی جا رہی ہے، کسی میں 4 ہیں، کسی میں 3 ہیں، کسی میں ہاں اگر اتنی کم ہو تو بچے سمجھ سکتے ہیں. 4-3 والے میں تو بہلول سمجھ آتا ہے. نہیں، یعنی کہ مجموعی طور پہ. اور اگر اس جیسے بچوں کی بنائے الگ کلاس تو پھر یہ ہوگا کہ ہماری باقی کلاسز بھی اور کم ہو جائیں گی. اگر تو کلاس میں تعداد جو آپ نے بتایا نا 4 5 8 تک بھی ہو تو میرے خیال میں پھر الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر بچے 10 سے اوپر ہیں، 12 13 ہیں، 14 15 ہیں، اور اس میں 2 بچے بہلول ہیں، تو ان کو الگ کر کے ایک بہلول کلاس بنائی جائے. لیکن اگر 4-5 بچے ہوں تو ٹیچر ہینڈل کر سکتے ہیں. اور اگر ابھی نہیں ہینڈل کر پا رہے تو اس کی وجہ میں نے شروع کے درس میں بتا دی کہ ہم وہاں اثر نہیں ہے. ہمارے ہم پڑھ ہی نہیں رہے تو ہم کیا حاصل کریں گے. لیکن اگر ہم ان کی کلاس کو الگ کر دیں گے تو سیلف کانفیڈنس کم نہیں ہو جائے گا؟ بڑھ جائے گا. بہلول کلاس ان کو فیل نہ کروایا جائے گا، ان کو کس انہیں تھوڑی بتانا کہ آپ بہلول کلاس. اب آپ مجھے الگ پر آیا ہاں ایک اور سوال تھا کہ کچھ بچے ایسے ہیں جو بہت ہی کم تعداد ہے، لیکن کچھ بچے ہیں جو ذہنی طور پر نا اتنے نہیں ہیں ذہین. ہاں نہیں ہوتے کچھ بچے ایسے ہی ہوتے ہیں. تو لیکن اب وہی نا رزلٹ آپ کو اسی حساب سے آئے گا نا، نتیجہ ہی نکلے گا. لیکن وہ ہمیں نہیں کہہ رہے، جو ہم ان کو مواد دے رہے ہیں یا جو پیار دے رہے ہیں ان کو، اگر ہم ان کو صرف اسٹڈی کی طرف ہی نہیں لاتے، ایسے واقعات ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، لیکن وہ بچے دلی طور پر آمادہ ہی نہیں ہیں دین کے لیے. اور ان کی مدرس پھر ہم سے شکوہ کرتی ہیں کہ کسی طرح ہمارے بچوں میں تھوڑا سا دین منتقل کر دے جو وہ نہیں سیکھ سکے. اب کچھ بچے ایسے ہیں، بچیاں 2 بچیاں میرے اپنے ذہن میں جن کا سیکھنے کا جو ایج تھی وہ نکل چکی ہے، اب وہ بڑی ہو گئی ہیں. کتنی ایج کتنی ہوگی؟ میٹرک اگر جی تقریباً ایک بچی جو ہے فہد جو 9th کلاس میں ہے اور ایک 6-7 کی بچی ہے. یہ 2 بہنیں ہیں، لیکن ان کا جو ذہن ہے نا وہ اتنا نہیں ہے ان کا. نہیں ذہن نہیں ہے سے کیا مراد لے گے آپ؟ ایک دفعہ ہے کہ مثلا نالائق ہے، ایک دفعہ ہے کہ ان کو دین کی باتیں نہیں سمجھ میں آتی، باقی چیزیں آ رہی ہیں یہ نہیں آ رہی. نہیں، وہ اسکول کی اسٹڈی میں بھی تھوڑا سا پیچھے ہیں، مطلب ٹھیک ہے. ذہنی طور پر اس کے لحاظ سے میرے خیال میں دیکھیں اس ایج کو زیادہ تر جو بچیاں آتی ہیں نا 9th 10th میں آ جائیں، میٹرک میں آ جائیں، اب ان سے آپ بات نہیں کر سکتے جذباتی اور احساساتی. وہاں پہ دلیل چلے گی، وہاں پہ لاجک کی بات کرنی ہوگی، لیکن ان کا پختہ بات ہوگی. لیکن ان کا اتنا ذہن نہیں ہے کہ اگر ہم ان کو ڈائریکٹلی ہم ان کو بتاتے ہیں ڈفرینٹ اسٹوریز، ڈفرینٹ واقعات کے کیسے کیسے آپ آگے آ سکتے ہیں، کیسے کیسے آپ اس میں انٹرسٹ لے سکتے ہیں. کوشش کی ہے ان کو لانے کی. لازمی سبجیکٹ کے طور پہ پڑھانا ہوتا ہے. مجھے سمجھ آ رہی بات. مثال کے طور پہ جس طرح میتھ لازمی ہے، نہیں پڑھیں گے تو فیل ہو جائے گی. تو آپ کو جس کو میتھ اچھی لگے نہ لگے پڑھنا ہوتا ہے، اس کو کم سے کم اتنی پڑھنی ہوتی ہے کہ پاس ہو جائے. ٹھیک ہے. اب والدین کو بھی اس میں ساتھ دینا پڑے گا کہ کچھ بنیادی ٹاپکس ایسے ہیں جو لازمی سبجیکٹ کے طور پہ پڑھنے پڑیں گے.
جب تک کہ وہ بیسس کے اوپر نہیں آئیں گے اگلی بات تو بیس کے بعد سمجھ میں آتی ہے. بھجن یہاں پر والدین کہتے ہیں کہ ہم نے خود نہیں سیکھا ہوا تو ہم اس بارے میں بچوں کو نہیں سمجھاتے ہیں, ہمارا ماحول ہی ایسا ہے. دیکھیے نا, والدین نے محنت بھی نہیں پڑھی ہوتی لیکن بچے کو پابند کرتے ہیں کہ اس نے پڑھنی ہے. جس طرح وہ اسکول کو پابند کر رہے ہیں بچے کے لیے, اسکول پہ والدین نے نہیں پڑھا ہوتا. اس لیے ہمیں مسائل پیش اسی طرح انہیں چاہیے, والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بچے کو لازمی سبجیکٹ کے طور پہ پابند کروائیں. جب وہ پابند ہوں گے اس کے بعد پھر آپ اس کے ساتھ سب بنیاد سے آپ شروع کریں گے. اس میں ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ والد کہہ رہے ہیں کہ رزلٹ اتنی 2-3 سیشن ہو گئے جاتے ہوئے سنڈے اسکول آیا تو کچھ بھی نہیں, ہر ایک میں یعنی وہ یعنی فیل ہو رہے ہیں, تو والد کہہ رہے ہیں وقت اور پیسے کا ضیاع کر رہے ہیں, چھوڑو اس کو. ہاں, یہ خود فیل والا موضوع جو ہے نا, اس پہ کام ہونا چاہیے. ہم فیل نہ کریں لوگوں کو. جیسے پیپر لینے کا مطلب بہترین طریقہ اس کو چیک کرنے کا, مطلب وہ فیل مطلب جس نے کچھ نہیں لکھا ہوا, ظاہر سی بات ہے کہ اس کے 0 مارکس ہوں گے تو وہ فیل ہو جائے گا. اس کا کیا کرائٹیریا ہونا چاہیے میرے خیال میں بنانے اور چیک پاس فیل والا موضوع نہ بنائیں. بس دیکھیں کہ بچے, اچھا خود امتحان جب ہم لیتے ہیں, ایک دفعہ میں اور آپ امتحان لیتے ہیں, اینڈ پہ جو پیپر لے رہے ہیں ایک دفعہ اس کا امتحان ہے. ایک دفعہ امتحان اور رزلٹ بنانے کا طریقہ ہوتا ہے جتنی اس کی پارٹیسپیشن رہی ہے اس حساب سے اس کے نمبر بنائے جائیں. جیسے ابھی بھی جو میرا میری جو ڈگری چل رہی ہے تو اس میں مڈ ٹرم امتحان کے نمبر ہوتے ہیں, ہوم ورک کے نمبر ہوتے ہیں, ایک تھیسس کے نمبر ہوتے ہیں, اس کے بعد کچھ نمبر بچتے ہیں, اس کا فائنل میں امتحان ہوتا ہے. فائنل امتحان 12 نمبر کا ہے. 20 میں سے 8 نمبر میں پہلے لے چکا ہوں, 8 نمبر ہو چکے ہیں میرے پاس. 7 نمبر فرض کریں, 8 میں سے 7, 6, 5 میں نے لے لیے. آخر میں 12 نمبر کا پیپر ہے میرا, اس میں سے میں نے 5 نمبر بھی لے لیے تو پاس ہو گیا. ایک بات یہاں ایک بات ہے جو سب کو اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. میں اور آپ جب امتحان لیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں مقصد کیا ہوتا ہے امتحان لینے کا؟ ہم کیا چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ بچے کو کیا کیا نہیں آتا, یا یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ بچے کو کیا کیا آتا ہے. اگر ہمارا مطلب نظر یہ ہو تو جسے پیپر بنانے کا ایک کرائٹیریا ہے, جو بھی ٹیچر پیپر بنائے تو پیپر بنانے کا ایک کرائٹیریا ہے. 100 نمبر کا پیپر بنانا ہے, 33 نمبرز جو ہیں پیپر میں, 33 نمبر کے وہ سوال رکھے جاتے ہیں جو سب کو آتے ہوں گے, بہت آسان سوال. یعنی اس سے یہ ہوتا ہے کہ 33 نمبر تو سب لے لیں. اس کے بعد جو اوپر والے جو 33 نمبر ہیں, 33 نمبر, وہ ذرا میڈیم رینج کے سوال ڈالے جاتے ہیں تاکہ جس نے تھوڑا بہت محنت کی ہوگی اس کے نمبر ذرا 50, 55, 60 تک آ جائے. جو اوپر والے 33 نمبر ہوتے ہیں وہ رکھے جاتے ہیں مشکل سوال, ٹف سوال, تاکہ جس بچے نے 80+ لینے ہیں تو وہ ایم ہی نہ آ جائے 80+ والا. تو یہ جو پہلے والا جو حصہ ہے نا سوالات کا, پہلے والا حصہ وہ ضروری ہے ہر پیپر کے, بالخصوص ہمارے جیسے سسٹمز کے اندر جس میں ہم لوگوں کو دین کی طرف لانا ہے, جس پہ ہم باور کروانا ہے, اس میں یہ والا حصہ ضروری ہے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی بولول کلاس فیل نہیں ہوگی, پاس ہو جائے. اماں میں پاس ہو گیا ہوں, آپ کی خوشی سے بتا دیں. اگر جن شہادرہ برانچ میں نا ہمیں اس میں ایشو کیا ہے, اس پیٹرن کو بھی فالو کیا کہ ہم نے اس کو آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو میں بدل دیا تاکہ بچے کے ٹائم بھی کم سے کم لگے. لیکن وہاں پہ کچھ معاملات ہیں بچوں کو پڑھنے میں بڑی دقت ہے. اس کا سلیوشن ہم نے یہ نکالا کہ ہم نے ایک ٹیچر کو ساتھ اٹیچ کر دیا, یا کسی سینئر کلاس کا بچہ جو فری ہو گیا اس کو کہ وہ صرف پڑھ کے بتاتا ہے, اور جو بچہ آنسر دے رہا ہے نا ہم اس کو لکھتے ہیں, یعنی خود لکھ بھی خود رہے ہیں اور پڑھ کے بھی بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے باوجود اس کا جو وہ مینٹل لیول ہے نا وہ نہیں اس قابل دیکھیں ہوگا کہ آنسر کر. یہ تو گھر میں سادہ ہے. مثلا آپ جو کرائٹیریا شاہجمال کے لیے رکھیں گے وہی کرائٹیریا آپ شاہدرہ کے لیے نہیں رکھ سکتے. بالکل ایسے ہی ہے. آپ کو پھر یعنی برانچ وائز بھی کچھ اور چیزوں میں ایکسیپشنز دینی پڑیں گی. مثلا اگر فرض کریں یہاں پہ آپ یہاں پہ اگر 40 نمبر والا بچہ پاس ہے, شاہدرہ میں آپ کو اس سے نیچے جانا پڑے گا. خود یہ پاس فیل والا جو موضوع ہے اس کو تھوڑا سا ہمیں دوبارہ ایک دفعہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آیا ہم پاس فیل والی کو دیکھیں موضوع کو, تو اس کو پھر کس ترتیب سے دیکھا جائے. تو میرے خیال میں جو نمبر 100 نمبر ہیں اس کو آپ ڈیوائڈ کریں, اس میں سے
جو سیشن کے دوران اس کی ایکٹیویٹیز ہیں اس کے نمبر بھی شامل ہو جائیں. اینڈ پہ پیپر کے نمبر اتنے ہوں کہ اگر کوئی بچہ اس میں سے تھوڑے سے نمبر بھی لے لے تو نکل جائے. صاحب یہ جو 33 نمبر والا آپ نے کہا کم از کم پیپر کا جو کرائٹیریا ہے دوبارہ ریپیٹ کر دیں. یہ اوور آل ہے بالکل پاکستان میں جو یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر اسکولوں کے اندر گورنمنٹ کا نہیں ہے. 100 نمبر ہے نا 33 33 اور 34 یا 34 33 33. 34 نمبر کے سوال وہ رکھے جو سب سے آسان سوال, جو سمجھے ایک ایوریج اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بھی وہ جواب دے سکتا ہے, جس میں اسی لیے وہ پاسنگ مارکس کو 33 رکھے گئے تاکہ پاس ہو سکے. پہلے حصہ جو ہوگا سوالات ایسے سوال ڈالے جائیں گے کہ جو بہت آسان ہوں, جو بچہ آسانی سے جن کا جواب دے سکے. پھر اس سے اگلے سوال ذرا میڈیم رینج کے ہوں گے, اتنے آسان نہیں ہوں گے, تھوڑا بہت جس نے محنت کی ہوگی تو وہی جواب دے سکے. اور تیسرا جو حصہ بنے گا, تیسری قسم جو بنے گی وہ مشکل سوالات کی بنے گی کہ جو لائق بچے جس کا جواب دے سکتا ہے. سوال کے ایک بچے اس نے اتنے سال ہے کہ درجہ دوئم میں بہت کم اس کو سمجھ آئی ہے, لیکن اس کے بس پاسنگ مارکس ہیں یا وہ بھی نہیں. اگر اس بچے کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے وہ درجہ, ضروری نہیں ہے کہ 100 میں سے اس نے 20% اس درجے میں سیکھا ہوتا ہے, اب اس نے اگلے درجے کا سیکھنا ہے, تو جو پچھلے درجے کا 80% ہے جو اس نے نہیں سیکھا ہوتا ہے. دینی تعلیم تو سیکھنے کی ہی چیز ہے, اس میں یہ تو نہیں کہ بس آگے چلے جائیں. اس میں پھر کیا دیکھیں, بعض اوقات اس طرح کے تجربات بھی ہوئے ہیں, بچوں کو ایک لیول میں باتیں سمجھ میں نہیں آتی, اگلے لیول میں آ گئی, ایسا بھی ہوا ہے. یعنی درجہ اول میں بچوں کو نہیں سمجھ آئی تھی, دوم میں جا کے سمجھ آئی. ہمارے ساتھ خود ایسا ہوا ہے. ہم جب مدرسے میں گئے تھے, جب ہم نے عربی پڑھنی شروع کی, پہلے سال ہمارے تو پلے ہی نہیں پڑا کیا کرنا, حالانکہ امتحان دے کے پاس بھی ہو گئے تھے, آتا کچھ بھی نہیں تھا. امتحان دے کے پاس وہ رٹا لگا دیا. دوسرے سال کے مٹ میں جا کے پہلے سال کی باتیں سمجھ میں آنے لگی. اچھا اچھا ایسا کرتے. اگر 3 سوال ہیں, ایک یہ کہ ایک منٹ, پہلے 2 تھے اب 3 ہو گئے. وہ ایک زمانے میں یہاں پہ گاڑیوں کے ریورس پہ نا ایک آواز وہ لگتی تھی, یعنی جو ریورس گیئر لگاتے تھے نا تو آواز آتی تھی, توجہ فرمائیں گاڑی پیچھے آ رہی ہے, بار بار توجہ فرمائیں گاڑی پیچھے آ رہی ہے. یہ گاڑی جو ہے نا ترتیب سے اوپر جا رہی ہے, پہلے 2 سوال تھے اب 3 ہو گئے. دیکھیں اب کہاں تک جاتی ہے. ایک تو یہ کہ جس طرح کے وہ آپ کے انگلش کے ٹیچر کی ایک ایگزامپل تھی, مطلب اس قسم کا معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمارا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے, یعنی کہ خود سولونگ کروا دینے والا. بیسکلی تو جسٹیفائی نہیں کر رہا ٹیچر نا, تو مطلب وہاں پہ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے. یعنی ہمارے علم میں آتا ہے کہ یہ کام ہوا ہے, لیکن آیا میں خاموشی رکھنی چاہیے, مطلب اس پہ کچھ کرنا چاہیے. نہیں, اس میں دیکھیں نا خاموشی تو بنتی نہیں ہے نا. جیسے کہ اگر پیپر دیکھیں پیپر بنانے میں اگر ان اصولوں کا خیال رکھا جائے, جیسے اگر ہم وہی جو ہمارا اس وقت امتحانی سسٹم جو ہم نے سنڈے اسکول کے لیے بنایا ہے, اس کے لیے جو چند چیزیں میں نے عرض کی, اگر اس کا پیٹرن یہ رکھا جائے تو شاید اس طرح کی معاملہ صرف یہی ہے کہ میری رینکنگ زیادہ شو ہو جائے, نہیں, یعنی اس 80 میں نمبر ہونے چاہیے ہر بچے کے, اور ہر بچے کے 80 نہیں ہو سکتے. ہمیں ایلیگیشن نہیں ہے کہ کوئی بچہ 25 یا 30 بھی لے گا تو ہم اعتراض نہیں کرتے یہ کیوں لے رہے اتنے. نہیں, اس میں میرے خیال میں تو یہ ہے نہیں, اس طرح سے ہونا نہیں چاہیے. اگر کوئی ایسا کرے تو پھر ہم پہلے پوچھیں, اگر کوئی کانے کو اندر جواب ہوگا یا اس کے اوپر معذرت ہوگی تو آئندہ کے لیے گزشتہ سلوات آئندہ احتیاط کہیں گے. نہیں, اگر اس پہ کوئی معافی تراضی نہیں ہے بلکہ وہ اسی کو برحق سمجھتے ہیں تو پھر وہ گوئیں ادھر اور ہم گوئیں ادھر. دوسرا یہ کہ کنسیپشنل اسٹڈی, یعنی کہ ایک ہوتا ہے حرف ہم نے پڑھایا جو کتاب پہ ہے, جو کہ عمومی طور پہ ہوتا ہے کہ بچے کو ایسا ہی سکھایا جائے, یا وہ جو نا کتاب کے اوپر جو لکھا ہے نا بچے کے زبان پہ وہی ہونا چاہیے, جو کہ میرے ذاتی نظریے کے مطابق تو غلط ہے, لیکن چونکہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے یہ چیز تو اسی کو زیادہ جو ہے نا وہ فوقیت دی جاتی ہے. ہمارے ایک ٹیچر تھے اسی سنڈے اسکول میں, وہ بچوں کو کنسیپشنل اسٹڈی دیتے تھے, یعنی کہ بچے کو مفہوم سمجھ آ جائے. وہ کہتے تھے یار بک نہیں ہے, مطلب بک نہ رکھو. تو ایٹ اینڈ 1 منٹ وہ نہیں 2 منٹ وہ یہ ایکسپیریمنٹ ہوا, کیونکہ کلاس کے بچوں نے آگے کہا کہ سان کتاب والا ایک ماسٹر لا کے دیو, والا نہیں سان چاہیے. یہ دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں.
ये जो दोनों मौजूद जमा हो सकते हैं। किताब पढ़ाएंगे, कंसेप्ट भी अलग से बताएंगे। किताब से बाहर ये भी दुरुस्त नहीं है, फिर आप पैटर्न नहीं बना सकेंगे, फिर आप सिस्टम नहीं डेवलप कर सकेंगे। फिर वो टीचर जब तक है वो झंडे गाड़ेगा, उसके बाद झंडे ही नहीं रहेंगे। वो टीचर गया तो झंडे भी उतर गए, डंडे रह गए पीछे लंबे, और बांसुओं की लंबी लाइन लगी हुई है। तो इसको जोड़ लें। किताब में जो मौजूद मसलन अकायद का चैप्टर है, तौहीद का सबक है, उसमें खुदा एक है और उसके ऊपर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। अब ये चीज़ें बयान की और उसके बाद एक्सेप्शनल बच्चों को फिर मज़ीद उन्होंने कुछ और बातें बताई, कोई वाक़या बताया, कोई कहानी बताई, और उसी किताब के अंदर चीज़ को ज़रा तैयार करके समझा दिया। टीचर जो है वो अच्छा टीचर वो है, उसने जो पढ़ाना है उसकी पहले से तैयारी करके आता है, उसे अपने क्लास के बच्चों का पता है, फिर वो उसी हिसाब से प्रिपरेशन करके आता है कि मुझे ये वाला सब टॉपिक पढ़ाना टीचर है। की काबिलियत में बिल्कुल भी शक नहीं था, लेकिन बच्चे ही यूज्ड टू नहीं है। नहीं, यहाँ मेरे हिसाब से टीचर ने इफरात किया है। उन्होंने कभी सिलेबस को किनारे लगा दो, बस सिलेबस हमने फोकस करवाया उन्हें कि नहीं ये सिलेबस हमारी मजबूरी है, हमने टेस्ट जो लेने हैं किसी चीज़ का तो जजमेंट करनी है, मतलब आपको इसे फॉलो करना पड़ेगा। उन्होंने एक्सेप्ट किया, तो उसमें से भी पढ़ाते थे अपना भी। ये तो खूबसूरत है ना। ये तो जब पेपर लेते थे ना, मतलब बच्चे उससे जो है ना वो कासिर हो गए थे। मेरे ख्याल में खुद हम जो पेपर लेते हैं ना, खुद इसके ऊपर भी डिस्कस होना चाहिए। हमारा जो इम्तहानी पैटर्न है संडे स्कूल का, अच्छा एक चीज़ जो मैंने भी रास्ते में डिस्कस की, हमारा संडे स्कूल, अगर मैं आप लोगों से कहूँ मुझे दें ज़रा उसकी इन रिटन में संडे स्कूल का आइन नामा, तरतीब, अगराज़ व मकासिद, काम करने का तरीका, टीचर कौन से रखे जाएंगे, क्राइटेरिया एडमिशन का क्या है, पढ़ाने का रविश क्या है, दौरानिया क्या होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये कंपाइल रिटन शक्ल में हमारे पास नहीं है। जब हमारे पास ये नहीं है ना, तो फिर क्या होगा, फिर हम किसी पैटर्न पे नहीं होंगे। फिर ये होगा कि कभी हमारे पास कोई फैकल्टी में अच्छे लोग आएंगे तो वो सेशन हमारे ऊपर चला जाएगा। जिस सेशन में हमारे पास बहुत कैपेबल और अच्छे बासलाहियत अफराद नहीं आएंगे तो वो नीचे चला जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है ये इन समझे इस रमज़ान से पहले जो इस अभी हमें जो गैप मिला है, इसमें करने वाले कामों में जो हमारी कोर टीम है उसको बैठ के इसके ऊपर काम करना चाहिए। रिटर्न में जो हो रहा है उसे लाएं, उसके बाद फिर एक दो मैं भी आ जाता हूँ और मजीद किसी को बुलाऊँ तो बैठ के डिस्कस करेंगे कि इनमें कौन कौन सी शिकें जो हैं वो दुरुस्त हैं, कौन से दुरुस्त नहीं है, किस में इस्लाह की ज़रूरत है, किसको बेहतर करने की ज़रूरत है। यूँ एक कंपाइल उस शक्ल में आपके पास एक पूरा पैटर्न आ जाए। उसका फ़ायदा क्या होगा, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी कोई संडे स्कूल शुरू करना चाहिए, हम उसे अपना भिजवा दें, ये लो भाई साहब, इसमें सारा सिस्टम मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है, हर तरतीब मौजूद है, करना कैसे सारा मौजूद है। यही इसका फ़ायदा ये भी होगा कि हमारे हम में से हम न भी हो तो ये काम चलता रहे, क्योंकि इसको महफूज करते हैं, इसको तरतीब पे लाए। पैगम्बर मौजूद है, मासूम पैगम्बर इस्मत साहिब इस्मत, उसके बावजूद किताब की ज़रूरत है। पैगम्बर ने अपने बाद अमीरुल मोमिनीन को जानिशीन बनाया, अहले बैत मौजूद है, लेकिन कहा मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, रिटर्न में ज़रूरी है, किताब अल्लाह ही बेहतर रहती है, दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। हमारे पास जिस तरह हमारे पास अफरादी कुव्वत है, इसी तरह हमारा सिस्टम जो है वो तहरीर होना चाहिए पूरा, एक एक कानून उसमें बताओ। मैंने बहुत से सिस्टम्स के अंदर देखा है एम्प्लॉयज़ को, या अब हम अगर हमारी बात करें तो नीचे काम करने वाले अफराद को कानून का नहीं पता होता, वो अपने इतने बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, बाद में उनकी पकड़ हो जाती है, ये आपने क्या किया है, क्या गलत हो गया। अब उसमें उनकी गलती क्या है, उनकी गलती है कि उन्होंने पूछा नहीं, सिस्टम की गलती है कि सिस्टम ने डिलीवर ही नहीं किया वो सारी चीज़ें। यानी हमारी खुद जो है जॉब डिस्क्रिप्शन जिसको कहते हैं आम कंपनियों के अंदर, जैसे अगर एक टीचर है तो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, उसके ज़िम्मे कौन कौन से काम, कोई एडमिन है तो उसके ज़िम्मे कौन कौन से काम, इसी तरह जो ऊपर कोर टीम होगी तो उसके ज़िम्मे कौन कौन से काम, फिर हर एक का हुदूद मुअय्यन होता है, उसके बॉर्डर एरियाज़ का है जिससे वो बाहर नहीं जा सकते।
یہ سارا کام ہمیں کرنا ہے، پھر ہم بہتری کی طرف جائیں گے، پھر ہم کسی اچھے نتائج پھر ہم لے سکیں گے، پھر ہمیں پتہ بھی ہوگا کہ سال بسال ہم نے کیا اپ گریڈ کرنا ہے، یعنی اس میں اپ گریڈ کون سی لانی ہے، کس چیز کو بہتر کرنا ہے۔ اور سر لاسٹ کوشچن میں یہ ہے کہ بچہ جو ہے نا اپنی ایج کے مطابق تھوڑا سا نا مائنڈ سیٹ اپ کو چینج کرتا رہتا ہے، یعنی اس کا لرننگ کا وے جو ہے نا چینج ہوتا ہے، یعنی شروع میں کچھ انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں، مثلاً شروع میں بچہ لالچ کے ساتھ اٹریکٹ کرتا ہوتا ہے، تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اس کی تھوڑی پریفرنسز چینج ہو جاتی ہیں، اس سے بڑا ہوتا ہے تو اور چینج ہو جاتی ہیں۔ یعنی ہمارے سنڈے اسکول میں نا بچہ شروع میں آتا ہے بڑا، وہ فوکس کرتے ہیں، انٹرسٹ لے رہا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ انٹرسٹ لوز کرتا رہتا ہے، نتیجہ ہی ہوتا ہے بڑی کلاسز میں ہمارے پاس 2 یا 3 بچے اس طرح سے چل رہے ہوتے ہیں، تو اسے مطلب ہم کیسے جج کریں بحیثیت ٹیچر اور کیسے اسے بہتر کریں؟ اس میں جو وہی میں نے موضوع آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے، ہم اپنے ٹیچرز کو ان کی کوالیفیکیشن میں اضافہ کروائیں، دینی نالج میں ہمارے اس کو بڑھاتے چلے جائیں، اس میں اپ گریڈ ہوتے رہیں۔ جیسے یہ اسی طرح ہی ہے، ایک بچہ چھوٹا بچہ اور اس کی طرف آتا ہے انعام کے لالچ میں یا بہت ساری چیزوں کے اس میں، لیکن آہستہ آہستہ اس کے ذہن جو ہے اس کو مزید علم کی ضرورت ہوتی ہے، اسے پتہ چلے کہ اس کی پیش رفت ہو رہی ہے، اس کے اندر آنے والے سوالات کے صحیح اور پراپر جوابات مل جائیں، وہ اپنی بات کر سکے، وہ اعتراض کر سکے، وہ تنقید کر سکے، پھر اس کی تنقید کا جواب اس کو دیا جا سکے، دلیل سے بات کی جا سکے، تو یہ چینج ہوتا جائے گا اور یہ فطری ہے چینج ہونا۔ ہم لوگ خود ایک زمانے تک کتنی باتیں ایسی تھی جس کا ہمیں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا تھا، کیوں کرنے کی ابا جی نے کہا، لیکن جب ہم نے دیکھا کہ کچھ ہم اوپر ہوتا تو ہمیں اپنے ذہن کو بھی استعمال کرنا ہے، ابا جی نے کہا ہے کہ نہیں چلے گا کام، اب ظاہر ہے کہ خود بھی اس کی دلیل دیکھنی ہوگی۔ اور سر یہ میرا مسئلہ اس وجہ سے بھی بعض اوقات پیش آتا ہے کہ مثلاً چھوٹے بچوں کے پاس ٹائم ہوتا ہے نا، پیرنٹس بھی کہتے ہیں کہ چلو بچے انوالو ہوں، سیکھیں، لیکن جیسے جیسے وہ بڑی کلاسز میں جاتے ہیں، میٹرک میں، یونیورسٹی میں، کالج میں جاتے ہیں، تو ان کی اپنی پڑھائی کا لوڈ ان کے اوپر بہت بڑھ جاتا ہے۔ اگر ہم ان کو کہتے بھی ہیں نا کہ آپ ضرور کریں، تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں بچتا، کہ پھر وہ اتنی دنیاوی پڑھائی ان کا اتنا قید کر لیتی ہے کہ وہ نہیں نکال پاتے، وہ کہتے ہیں بس ایک دن ملا ہے وہ ہمیں آرام کرنا ہے۔ تو اس میں بھی اگر ہم چاہیں گے تو اس میں میرے خیال میں نا یہ حل ہے، یہ والا موضوع، یعنی اس میں بھی نکل سکتے ہیں، دلچسپی کی جگہ پہ چلے جاتے ہیں، جہاں پہ انٹرسٹ ان کا ہوتا ہے وہاں پہ ضرور جائیں گے، جہاں پہ انہیں مزہ آتا ہے، جہاں پہ وہ خوش ہوتے ہیں، جگہوں پہ چلے جاتے ہیں۔ ہمیں شاید ہمیں اپ گریڈ ہونا ہے، اس کے لیے سسٹم نے اپ گریڈ ہونا ہے، اساتذہ نے اپ گریڈ ہونا ہے، پھر یہ مسئلہ کور ہو جائے گا۔ کیونکہ جیسے بہت ساری ایسی چیزیں، بہت ساری مثالیں موجود ہیں، شروع میں تو یعنی قصیدے بھی پڑھتے ہیں بچے، دعائیں شوق سے پڑھتے ہیں، لیکن جب وہ آگے جاتے ہیں اگلی باتیں سنتے ہیں۔ اب کالجز کے اندر تو مسئلہ زیادہ خراب ہے، وہاں ایتھیزم اور پلورلزم جو ہے اس کے باقاعدہ پرچار ہوتی ہیں، توحید کے خلاف پروفیسرز بیٹھ کے بات کرتے ہیں، عقائد کے خلاف بات کرتے ہیں، آسمانی دین کے خلاف بات کرتے ہیں، دلیل سے بات کرتے ہیں، جوان بچے وہاں پہ اس طرح کی باتیں، اور وہ بھی ایک پروفیسر جس نے ڈگریاں لی ہیں، اس کے پیچھے اس کی ڈگری والا نام بھی ہے، پھر وہ پروفیسر بھی ہے، پھر وہ دنیاوی لحاظ سے بھی کچھ اچھی شکل و صورت اور اچھی حالت میں ہے، اور اس کے بعد پھر وہ ایسی بات کرتا ہے دلیل کے ساتھ، الفاظ کا اچھے چناؤ کے ساتھ، وہاں پر وہ یہ سنیں اس ترتیب سے، ادھر آ کے وہ گھر میں قاری صاحب سے یا کسی گزارے والے ہم جیسے طالب علم سے باتیں سنیں، وہی کسی بٹائی جو پہلے والی ساری باتیں ہیں، جب وہ یہ سنتا ہے تو وہ دیکھتا ہے تو اسے ادھر کا لیول بہت اوپر نظر آتا ہے، ادھر کا وہ کم نظر آتا ہے، جس وجہ سے اس کی اٹریکشن ہی نہیں بن پاتی۔ اگر اس کو وہی جو میں نے جملہ کہا تھا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، جب وہ کل کفر کو دیکھ رہے ہیں تو یہاں سے بھی کل ایمان کی ضرورت ہے، یہاں سے بھی اس کو مضبوط اور گہرے افراد کے ساتھ اور ان کے معالف کی طرف رجوع کروانے کی ضرورت ہے۔ اور یہ سارا میرے حساب سے جو میں نے سسٹم اپ گریڈ کرنے کی بات کی پہلے حصے میں، جس میں ہم اساتذہ، ایڈمن سب کے سب جو ہیں وہ اپنے آپ کو علمی حوالے سے، عبادی حوالے سے اور پھر تزکیہ کے حوالے سے اپنے آپ کو اوپر لانا شروع کریں گے تو سسٹم پورا نکھر کے اوپر آ جائے گا، خود بخود ہو جائے گا۔ یہ بہت سارے کام اس کے بعد نتیجے کے طور پہ ہم دیکھنے ہوں گے۔
अगजन ऐसा है कि इस वक्त जिस तरह से सोशल मीडिया का दौर है, बच्चा शुरू में एक अट्रैक्शन के साथ आता है, फिर माँ बाप फोर्स करके भेजते हैं, फिर एक वक्त आता है कि फोर्स करके भी नहीं आता। यानी समझ लें हमारे पास कोई 5 सेशन तक तो बच्चा आता है, मादा होता है, जिस तरह से भी होता है वालिदैन के पुश करने से। छठा सेशन स्टार्ट होता है ना, तो बच्चा जो है वो गायब होना शुरू हो जाता है। बहुत ही मतलब फोर्सली आते हैं। दर्जे हमने रखे हुए हैं 10। आया हम इसे ऐसे कर सकते हैं कि इसे हम 5 में कन्वर्ट करें, लेकिन उसमें यह प्रॉब्लम आता है, लेट्स सपोज कि हम दिन अतराह सादत का निसाब रखा हुआ है, उसमें जो ना बुक 1 में सिर्फ इतना बताया गया अल्लाह एक है, उससे ऐसा कोई नहीं। बुक 2 में थोड़ी सी मजीद उसकी वजाहत की गई है, बुक 3 में मौजूआत वही हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ना मैं वजाहत के साथ मजीद किया गया। आया ऐसा हो सकता है कि इसे हम डिफाइन इस तरह से कर लेंगे, पहले दर्जे में हम जो मौजू रख रहे हैं उसे दोबारा रिपीट ना करेंगे। बच्चा हमारे पास जो 5 दर्जे पढ़ रहा है उसमें वो बेसिक्स चीज़ें तो कम से कम सीख जाए, उससे मज़ीद अगर हम वजाहत के साथ करते जाते तो वो बेसिक्स भी पूरी नहीं हो पाती, तो वो निकल जाता है हमारे से। इसे मतलब थोड़ा इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये बात तो मुमकिन है, जो राय सआदत की अब तक 6 किताबें आई हैं, 7वीं 8वीं अभी तक नहीं आई, मेरे ख्याल अभी आई है नहीं मालूम मुझे। 6 तक तो मैंने देखी है, पढ़ी है। 7वीं आई है लेकिन अभी मुकम्मल नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट में है 7वीं। प्रिंटिंग में ना अभी तो। हाँ प्रिंट नहीं है। हाँ, तो अब इसमें ये है कि इनको जम किया जा सकता है। यानी इनमें कायदा 3 है एक जो मतलब लेके चल रहे हैं, उसके बाद बुक 1 है, बुक 2 है, इनकी चीज़ें ना इसमें काफ़ी मैच करती हैं। तो हाँ, वही वक्त इन होता है सब जब बच्चा आ रहा ये बुक 1 और जो 2 है ना, जो मैंने देखी है 1, 2 और उससे पिछले वाली जो कायदे की जो 3 है, इन्हें आप मिला के एक चीज़ बना सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं, दिक्कत नहीं है। हाँ, तीसरी और चौथी 5वीं जो है ये थोड़ा सा इसमें वो डिटेल ज़्यादा, इनको जोड़ना मुश्किल होगा। लेकिन जो बात असल जिसकी तरफ मैं ज़्यादा तवज्जो करें, जिस पैटर्न पे, जिस रविश पे हमने पहले 5 सेशन बच्चों के साथ गुजारे हैं, अब जो बच्चे बड़े हो गए वो उस पैटर्न पे नहीं आ सकेंगे। उनके लिए हमें कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, उनका कुछ अलग से रूप बनाना पड़ेगा, जहाँ पर वो अपने एज के हिसाब से एक्टिविटी कर सके, जहाँ पर वो अपने एज के हिसाब से बातें सुन सकें, टीचर का बिहेवियर भी उन्हीं के एज के हिसाब से। अब एक जगह छोटे बच्चे को डील करना है तो वहाँ को बड़े बच्चे को जो है वो फर्क करता है, उसके साथ बात करने का अंदाज। या जो हदीस में भी है, पहले 7 साल बादशाह, अगले 7 साल गुलाम, फिर अगले 7 साल वजीर। तो जो रवैया गुलाम के साथ रखने वजीर के साथ तो नहीं रखना, वो रवैया जो रवैया बादशाह के साथ रखना वो गुलाम के साथ नहीं रखना। तो हमें यानी इसमें ये भी देखना होगा कि आया जो हमारा अपना सेशन है, जैसे 5 सेशन बनते हैं, 10 सेशन बनते हैं, तो इस 10 सेशन में 5 सेशन की रविश अपने एक हिसाब से है, अगले 5 के लिए शायद हम सिर्फ सीनियर्स के लिए अलग से कुछ सिस्टम करें, इस पर गौर करना पड़ेगा। भाईजान यहाँ पर एक और मसला हमें तक पेश आता है, वो ये कि वालिदैन मुसलसल बच्चों को नहीं भेजते। मतलब बहुत से वालिदैन हैं जो 1 सेशन 2 सेशन भेजते हैं, उसके बाद उनकी डिफरेंट रीजंस होती हैं कि बच्चों के एनुअल पेपर आ गए या बच्चों के या मौसम की तब्दीली, इस तरह की कुछ ना कुछ उनके पास रीजंस होती हैं। फिर जब दोबारा बच्चा हमारे पास आता है 1 सेशन स्किप करके या कुछ टाइम के बाद, तो फिर किस तरह से इसको एग्जामिन किया जाए कि उसी दर्जे में जहाँ पर वो छोड़ के गया था कि दोबारा उसका एक रीटेस्ट किया जाए, जिससे पता लगे कि बच्चा कुछ है जहन में जो हमने उस तक पहुँचाया था या वो भूल गया है। उसका हमने समर कैंप में जब क्लासों की तकसीम करनी थी, एक पिछले 2022 में, 22 के समर कैंप में या 21 के समर कैंप, 22 के, हाँ 22 के समर कैंप में जब हमने जब क्लासों में तकसीम करना था, उसका हमने यही तरीके ही बनाया था। मसलन दर्जे दोम में जिस बच्चे को हमने रखना है, तो हम अव्वल के उसमें से कोई 5-6 सवाल तैयार किए थे। ये सवाल पूछेंगे, अगर ये आते हैं इसको, मतलब 6 सवाल तैयार किए, 4 उसने बताया तो बस ठीक है, उसको दोम में भेज इस तरह एक दफ़ा पूछना। हाँ, इस तरह यानी वो रिटर्न के बजाय और में सिपाही उसका टेस्ट लिया जाए और वो उसके बाद अंदाज़ा हो जाता है कि किस सेशन में, किस सेक्शन में डालना है उसको। चलिए जी, अब आज तो टाइम हो गया, 12:11 हो गए, तो हमारा टाइम मुकम्मल हो गया। तो अब इंशाअल्लाह ये जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है, याद रखिएगा, अगर हम इस तरफ नहीं आएंगे, अपनी पेशरफ्त की तरफ कोशिश नहीं करेंगे, तो फिर हम शायद
کچھ عرصے بعد بھی ہم اسی جگہ کھڑے ہوئے. اس لیے قرآن صحیفے سجادیہ نہج البلاغہ الگ الگ مرحلے میں توضیح مسائل اور پھر جو آپ کا ٹاپک جو آپ نے پڑھانا ہے اس میں مزید اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا اور اپڈیٹ کرنا، پھر اس کے بعد پوری تیاری کے ساتھ میدان میں اترنا. یہ کام بہت بڑا ہے. جن بچوں پہ آپ چھوٹی تھوڑی محنت کرتے ہیں یہ رائے گا نہیں جاتا. یہ بھی مت سوچیں کہ اثر نہیں ہو رہا، نہیں، محفوظ ہو رہا ہے تک. اس نے بعد میں جا کے ان کو زندگی میں بہت کام دینا. اس لیے اپنے کام کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو اس حوالے سے بہتر کرنا ہے. اور اجر اس کا بہت زیادہ ہے اور پروردگار کے ہاں اس کو بہت پسندیدگی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. اسی لیے پیغمبر نے کہا تمہارے ہاتھوں اگر کسی ایک انسان کو نجات ملے تو یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جس پر سورج کی روشنی پڑتی ہے. جی حافظ صاحب، کیا یہ بہتر ہوگا کہ ایک ٹیچر ایک ہی سبجیکٹ کو مسلسل پڑھاتا رہے یا ٹیچر کو ہر سبجیکٹ پڑھانا آنا چاہیے؟ سنڈے اسکول کے حوالے سے بات کر رہی ہوں. دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. ہاں، اگر کوئی ٹیچر کسی ایک خاص سبجیکٹ میں اچھی مہارت رکھتے ہیں ان کی اسی سے استفادہ کرنا چاہیے. اگر کسی میں صلاحیت زیادہ ہے وہ سارے سبجیکٹس کور کر سکتے ہیں اور بھی اچھا. تو انشاءاللہ مجھے بہت اس بات کی خوشی ہے آپ جتنی دیر ہم سب یہاں بیٹھے ہیں انشاءاللہ یہ قربتاً اللہ ہے اور جتنا استفادہ کیا ہے دعا ہے کہ خدا جو میں نے آپ سے کہا سب سے پہلے خدا مجھے خود عمل کرنے کی توفیق دے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. اور یہ راستہ انشاءاللہ تعالی سیکھنے اور دین کو سکھانے کا راستہ یہ ہمیں امام زمان کے قریب کریں گے انشاءاللہ. اور یہ روایات میں موجود ہے کہ کچھ لوگ امام کے لشکر میں پہنچ جائیں گے اپنی پاکیزگی کی وجہ سے، اپنے خلوص کی وجہ سے، لیکن چونکہ انہوں نے ابھی قرآن اور بنیادی تعلیم نہیں پڑھی ہوگی تو ان کو لشکر میں کام نہیں دیا جائے گا، بلکہ ان کو مسجد کوفہ سے باہر صحرا میں خیمے لگے ہوئے ہوں گے، انہیں وہاں ٹھہرایا جائے گا اور انہیں پڑھایا جائے گا تاکہ وہ اپنی پڑھائی مکمل کریں. جب وہ مکمل کریں گے تو اس کے بعد پھر ان کو اندر داخل کریں گے، یعنی عملی سرگرمیوں میں پڑھنے کے بعد ہی جائیں گے. اس لیے ہم تاکید کرتے ہیں آپ تمام رمضان خانان سے کہ ابھی پڑھ لیں تاکہ جب ضرور ہو جائے تو ڈائریکٹ کام میں شامل ہو جائیں. ایسا نہ ہو ہم سب مسجد کوفہ کے باہر والے خیموں میں ایک دوسرے کو دیکھ کے چھپ رہے ہوں، ارے یہ بھی پڑھ رہے ہیں. تو اس لیے یہ روایت میں نے خود پڑھی ہے بہار میں کہ وہاں خیمے لگے ہوں گے اور باقاعدہ پڑھایا جائے گا اور جس کا وہ پروسیس کمپلیٹ ہوگا وہی مسجد کوفہ داخل ہوگا، وہی امام کے بارگاہ میں جائے گا، پھر وہاں سے اس کی جو ذمہ داری بنے گی جس کام میں اس کو بھیجا جائے گا. تو یہ کام ابھی کرنا ہے انشاءاللہ. درود پڑھیے گا محمد. اللہم صلی علی